علیکم خواتین و حضرات. حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم, ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اس سے پہلے کہ آپ کے اینکر پروگرام کو شروع کریں, میں یہ ایک کوشچن جو میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے وہ میں کر لوں. اینکر صاحب مجھے یہ بتائیں, الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, میرے ذہن میں ایک بات بہت سخت کئی دنوں سے ڈگمگا رہی ہے, کہتے ہیں یار ایک چیز پوچھ رہا ہوں تو وہ بتا دو, اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ پھنسی ہوئی ہے یا اٹکی ہوئی ہے؟ میرے ذہن میں تھینک یو ویری مچ, اٹکی ہوئی ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس بندے کو منتخب کرنا چاہیے یا کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے, اس کی پرسنالٹی جو ہے کردار کی وہ کس طرح کی ہونی چاہیے, وہ کپڑے کس رنگ کے پہنتا ہو, اس کی گاڑی کس کلر کی ہو, کس ماڈل کی ہو, یہ باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کسی ماڈل کا نہیں پوچھنے والا, میں وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ کا پوچھنے والا. چلو نہیں, یہ بات شاہ رخ خان یا سلمان خان کی نہیں ہو رہی. نہیں, بہت سنجیدہ بات ہے یہ. تم بتاؤ, میں یہی سوال تم سے پوچھتا ہوں. یار میں تو یہ دیکھوں گا کہ ایماندار بندے کو ووٹ ڈالنا چاہیے, بندہ ہمیں کوئی ایماندار چاہیے, چونکہ کرپشن ہی لے ڈوبی ہے ہمیں. تو اللہ جانتا ہے جتنا ہمارے ادھر ملک میں ٹیلنٹ ہے نا, ایک ایماندار لیڈر ہمیں مل جائے, دیکھو کہاں سے کہاں ترقی جاتی. بالکل صحیح عزیز صاحب, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے؟ بھائی لوٹ مار نہیں کر رہا وہی ایماندار ہوگا نا. یار اچھا, تم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی لیڈر کی ایمانداری جانچنے کا ایک یہ معیار بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا حقیقی طرز زندگی دیکھا جائے, بیانات میں بھی, اور اس کا حقیقی جو رہن سہن ہے اس میں بھی سادگی دیکھی جائے, یہ دیکھا جائے کہ اس میں حب جاہ کتنا ہے, یعنی وہ جاہو حشم کا کس قدر حریص ہے. یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص جس میں جتنا حب جاہ ہوگا, جتنا وہ پروٹوکول کا متوالا ہوگا, جتنا وہ سیکیورٹی کے نام پر تمطراق کے ساتھ باہر نکلتا ہوگا, اس قدر اس کے اندر ہرس چھپی ہوگی, پیسے کی بھی اور اختیارات کی بھی. یار تم تو کہہ رہے ہو نا کہ سادہ زندگی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر لالچ نہیں ہے, ہرس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سادہ زندگی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی کتنی ہے, انکساری کتنی ہے, اس کا حسن اخلاق کیسا ہے. اور میں پکی بات تمہیں بتاؤں, میرا ایمان ہے یہ, اگر کسی لیڈر کے اندر انکساری عاجزی نہیں ہے نا تو میں اسے لیڈر نہیں مانتا. بالکل صحیح. چونکہ جو لیڈروں کے لیڈر ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو 100% ان پہ ایمان ہونا چاہیے, اور ہے اللہ کے فضل سے. ان سے بڑا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں, اور لیڈرشپ اپنی شروع ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی ہوئی. اچھا, اب تم ذرا بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ میری ایک بات کا جواب دو کہ ہمارے موجودہ حکمران, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, ایم کیو ایم کے ہوں, اے این پی کے ہوں, پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, وفاق کے ہوں, کسی بھی پارٹی کے, کسی بھی صوبے کے حکمران ہوں, یا وہ لوگ جو حکمرانی کا مزہ چکھ چکے ہیں اور دوبارہ یعنی حکمرانی کے متمنی ہیں, یا وہ لوگ جنہوں نے حکمرانی کا مزہ نہیں چکھا لیکن ان کو حکمرانی سامنے تشتری میں پڑی نظر آ رہی ہے, ان تمام سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی زندگی میں یہ جو تم نے مثالیں دی ہیں ان کا کوئی پرتو بھی نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ. ہائے 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 ہائے, پا جنید اپنی ساری زندگی میں نے صرف ملک مراج خالد بندہ کیسا دیکھا ہے, اللہ اسے جنت دے, جو پروٹوکول کے بغیر بھی چلتا پھرتا نظر آیا. ورنہ تم حکومت کے اندر کی بات کر رہے ہو, حکومت کر کے ساری زندگی باقی حکومت میں نہ بھی ہو تو ان کا پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتا. کئی یہاں پہ کوٹھیاں میں نے دیکھی ہیں جن کے باہر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی یہ سابق وزیر اعلیٰ ہے. یار میں ایک پنجاب کے سابق انٹرم سی ایم صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر کے ساتھ 3 پلاٹ ایسے ہیں جن پر پولیس خیمہ زن ہے, ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کے پروٹوکول کے لیے. یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر موجودہ وزیر اعظم پاکستان رہائش پذیر ہیں. 3 پلاٹوں میں گھر جی, شاید سیکورٹی والے نہ ہو, اندر کو فیکٹری لگی ہو, ہوتا ہے نا خیمے میں بیٹھ کے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں کاریگر. یار موٹی سی بات یہ ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ سیاستدان جو آپ کی غم گساری کا دعوے دار ہے, جو آپ کے ساتھ ہمدردی کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو آپ میں سے ہونا چاہیے, اس کو آپ جیسا محسوس ہونا چاہیے. ہماری عوام کی بھی یہ سائیکی کے ساتھ پرابلم ہے کہ وہ مروب ہوتی ہے, یعنی جو جتنے زیادہ جاہو جلال کے ساتھ عوام میں آتا ہے, عوام اتنی ہی اس سے زیادہ امپریس ہوتی ہے. پھر وہی عوام جب وہ 80 گاڑیوں کے وہ کانوائے گزرتا ہے اور ان لوگوں کو سڑکوں کے کنارے
3 घंटे एम्बुलेंसेस में बैठकर अपनी बीमार मां के साथ शाही सवारी के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है, तब उनको जाके अपनी गलती का एहसास होता है, फिर उनको वो मुगल्लिजात बकते हैं उन लोगों को। हाँ नहीं, अवाम भी, हम सारे यार, ये मजहब से दूरी की वजह है कि हमारे मुश्किलात तो देखो, मुसीबतों तो देखो, खज्जल खारी तो देखो हमारी। हम अगर ये सोचना शुरू कर दें कि मजहब हमारे में क्या है, हमारे लीडर क्या करते रहे हैं और हमें कैसा लीडर चाहिए, तो फिर और का मसला कौन सा रह जाता है दुनिया में। और मैं ये समझता हूं कि ये हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं उनके साथ ये एक नफसियाती मसला है, बिल्ट इन फॉल्ट है उनके साथ, कि वो इक्तदार में आते ही इस जाओ हशम के लिए हैं। हाँ, इसका मैं यही बड़ा हाँ, ये दिमाग खराब कर देती है ये चीज। एक मिनट जरा मुझे भी करने दो थोड़ा। मैं तो 2-3 मिनट करूं तो मुझे लगता है मैं पागल हूं। इसका मजा क्या है? काश हमारे हुक्मरानों को भी बात समझ आ जाए कि इसमें मजा क्या है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खबर है कि अफगानिस्तान में खौफजदा अमरीकी फौजी पैम्पर्स पहन के तालिबान से लड़ रहे हैं। ये कोई हंसने वाली खबर नहीं, बड़ी सीरियस खबर है। जी जी। आपकी हंसी क्यों निकल रही है अजीज साहब? वो इसलिए कि बड़ी बहादुर फौज है अमेरिका की। जी जी, बहुत। वो पैम्पर बांध के इसलिए वहां पे लड़ रहे होते हैं कि मैंने सुना कि अब अमेरिकी फौजी सारे अपनी अपनी नानी भी साथ लेके आते हैं। वो रात को उनको कहानी सुनाती है तो उनको नींद आती है, बेचारों की नींद नहीं उठ गई। सवेरे जब नानी उठाती है तो बेचारे बड़ा रोते हैं, मैंने नहीं जंग पे जाना। फिर नानी फीडर बना के देती है, एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में शराब वाला फीडर पकड़ के जंग पे जाते हैं बेचारे। और हर फायर के बाद जलतू जलालतू पड़ते हैं बेचारे। और एक ब्रस्ट मारने के बाद साथ बंदूक साफ करते हैं, साथ पैम्पर बदलते हैं। तुम देख लेना, और भी 25 साल बाद ये यहूदियों की साजिश निकल आनी है कि भाई जी यहूदी ने प्लान किया था को 50 साल पहले उनका पैम्पर नहीं था बेकरा, इसलिए उन्होंने अमेरिकियों का अफगानियों के साथ लड़ाया कि उनके पैम्पर बेके ज्यादा से। रात को जब वापस बारकों में आते हैं तो इनकी नानी से भी इनको बड़ी झाड़े पड़ती है। अब $10 की तो गोलियां चलाई तो $50 के पैम्पर ला आए। फिर जब नानी से फैंटी पड़ती है तो रोने लग जाते हैं, नानो आई विल नॉट गो टू द वार। फिर नानी बड़ी मुश्किल लोरियां दे के चुप कराती है, ऐ अमेरिकी टिल्ले जवान सारे पैम्पर तुम्हारे लिए हैं, ऐ अमेरिकी टिल्ले जवानों तेल फरोशी है ईमान तुम्हारा, साजिशों के परस्तार हो तुम, खाना चाहे तुम्हें अफगानी एक मजेदार नस्वार हो तुम, ऐ काटल के गिल्ले पजामो तुम पे वारी तुम्हारी नानो, ऐ अमरीकी टिल्ले जवानों। लाहौर चिड़ियाघर में गोश्त की अदम फराहमी के बायस शेर सारा दिन भूखे रहे। होए 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 होए, बड़ी बुरी हालत है यार शेरों की, बिल्कुल बेचारे पतले पतले हो गए। वो सिर्फ मुंह के ही बब्बर शेर रह गए, पीछे से तो अल्लाह जानता लगता है कुत्ते खड़े हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने पूछा है शेर से, मैंने कहा बड़ी डाइटिंग शुरू कर दी हुई है, कोई टीवी पे प्रोग्राम शुरू करने लगे। आगे से शेर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, कहा जी नाम मुरादा मर गया, मैं भुखा तेन जुगता दी पई। और मैंने कहा हुआ क्या? कहना गोश्त नहीं देन दे, और पिट पिट के मर गया, खुदा दा वास्ता 1 किलो गोश्त ही ले आ दियो। आगे से कहते हैं गोश्त महंगा हो गया, और मैं क्या पा ही लिया, वो भी चालू ही पा लेना। आगे से कहते हैं ना मुरादा आलू को सस्ते तो नहीं है, और मैंने कहा आलू भी नहीं डाल सकते तो कोई कमेटी डाल लो।
اگر کمیٹی بھی نہیں ڈال سکتے تو نکالو ہمیں پنجروں میں سے, ادھر کتے پال لو, ہمیں واپس جنگل میں جانے دو. آئے کیا موجیں ہوتی تھی جنگل میں, ہائے 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 ہائے. دوڑ لگا کے گاں کی گردن کے ساتھ لٹکنا, جتنی دیر تک اس نے گرنا نہ چونٹا بھی لینا. آئے عزیزی, اب تو مجھے کسی نے جنگل میں بھی نہیں گھسنے دینا, میرے سے تو ڈومی سائل بھی گم ہو گیا ہوا ہے. آئے میں نے کہنا میں ادھر بادشاہ لگا رہا ہوں, انہوں نے کہنا یہ پاگل ہے, اسے اندر کرو ہے. آئے اور تمہیں پتا ہے پاگل خانے میں تو سارے ہی بادشاہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے پاگل خانے کے ایک باندر سے کہا, میں نے کہا میں بادشاہ ہوں. مجھے آگے سے باندر کہتا ہے کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے. جب میں ادھر آیا تھا تو میں بھی بادشاہ ہی تھا. اے عزیزی خدا دا واسطہ یہ چڑیا گھر والے لگاؤ مینوں کلو گوشت کھوا دے. اللہ مراد پاک قیمہ مینوں اخبار چ لپیٹ کے اگے سٹ جاندے نے. او سارا قیمہ ہی اخبار نال چمڑیا ہوندا ہے. ایک دو باری میں شکایت کی تھی تو اگوں کہندے نے نام مرادا اخبار گلی کر کے لا لے قیمہ. او میں کہ مینوں اینی عقل ہوے تے میں جا مطلب کراواں, میں کنا تے اینی گرمی چکی پھرا. آخر میں نے آنکھ کے اخبار سمیت ہی قیمہ کھا لیا. اس وقت سے جب بھی میں تاڑتا ہوں میرے منہ سے خبریں نکلتی ہیں. وزیر اعظم قطر سے واپس آ پی اے اے کے 2 طیارے اور بند ہو گئے, ریل گاڑیاں بند ہو گئی, گیس اور بجلی بند ہو گئی. پھر مجھے سمجھ آئی سب کچھ تو بند ہے تو مجھے کہاں سے گوشت مل رہا ہے. نواز شریف کا شیر سب کو کھا جائے گا, رانا ثناءاللہ. میں نے کہا یار مجھ سے اچھا تو پھر نواز شریف کا ہی شیر ہوا. لاہور کے پارکس میں منچلوں کی حرکات سے فیملیز مشکلات کا شکار, سیرگاہیں ویران ہونے لگیں. لو صرف سیرگاہیں, ان منچلوں نے تو ہر جگہ کا بیڑا غرق کیا ہوا. یہ منچلے جو ہے نا, یہ تو بس سٹاپوں پہ, اللہ معاف کرے, سڑکوں پہ, لڑکیوں بچیوں کے کالجوں سکولوں کے باہر, یہ منچلے ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. اب تو کوئی سائنس ہی ایسا ٹیکا نکال دے جو ان کو بندہ لگائے تو ان کی پینٹ اوپر ہو جائے, وال نیچے ہو جائے اور ان کی آنکھوں میں حیا آ جائے. ورنہ یہ منچلے اللہ معاف کرے, انہوں نے پینٹ اپنی منچلی کی ہوتی ہے, بال اپنے منچلے کیے ہوتے ہیں, اور کئی دن نہاتے نہیں, منہ پہ اتنی موٹی منچلی جمی ہوتی. یہ کچھ دن پہلے میں نے ایک منچلا دیکھا ہے, اسی طرح پینٹ اس کی منچلی تھی, بال اس کے منچلے تھے. اور میں نے کہا بیٹا کیوں اس عمر میں سگریٹ پی رہے ہو خدا کے واسطے. مجھے آگے سے کہتا ہے نو کویسچن, مائنڈ یور اون بزنس. اور میں نے کہا پتر میرا بزنس ہوتا تو میں تم سے ہی لیل ہوتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حسب ڈاک شروع کریں عزیز صاحب. جی بتائیے آج ہمارے الیکٹرانک نامہ بر کیا لے کے آئے ہیں. اچھا جی, ہمیں میسج لکھا ہے, پہلا وقاص سے ملتان سے لکھتے ہیں, پیاری حسب حال ٹیم بہت سلام, آپ کا 12 ربیع الاول کا پروگرام بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی سنائی ہوئی نعتوں نے سما باندھ دیا تھا, مگر اس میں ایک کمی تھی کہ ناجیہ نے نعت نہیں سنائی, وہ بھی ضرور سنائیں. جی تھینک یو فار یور اپریسیشن. اور یہ جو آپ نے فرمائش کیا انشاءاللہ ایسا موقع آتا رہے گا, اور ناجیہ کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی ضرور نعت شریف سنائے. اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی فرمائش کی ہے. گڈ آفٹرنون. گڈ آفٹرنون. رات کو اچھا گڈ نائٹ, سوئی نہ جائیں, گڈ نائٹ کہو تو. اچھا جی, کراچی سے بابر لکھتے ہیں, 2 ہفتے پہلے جنید صاحب نے ہمیں نوید سنائی تھی کہ فیس بک پر حسب حال کا آفیشیل فین پیج شروع کیا جائے گا, پھر اس کے بعد معاملہ گول ہی ہو گیا, وجہ کیا ہے؟ بتاؤ جی وجہ. خدا نہ خواستہ معاملہ گول نہیں ہوا, ہمارا حسب حال کا فیس بک پہ آفیشیل فین پیج شروع ہو چکا ہے,
اور ایکٹیو ہے. ہاں غلطی مجھ سے یہ سرزد ہوئی کہ مجھے گزشتہ ہفتے ویورز کو یہ بتانا یاد نہیں رہا. الحمدللہ ہمارا فین پیج جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہمیں میلز اور میسیجز اس پہ موصول ہو رہے ہیں. ہمارا آفیشیل ایڈریس ہے facebook.com/hasbehal.official. اس پر ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, اپنی ہر جو چیز ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں. یعنی جو بھی چیز وہ یعنی اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے دوران, یا پروگرام کے دوران یہ چاہتے ہیں کہ ذکر نہ کیا جائے, وہ کوئی مخبری ہمارے ساتھ ایون شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی تصویر, کوئی ویڈیو, کوئی بات, سجیشنز, تبصرے, ہر طرح کی انٹریکشن جو ہے وہ اس پہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یس وی آر ریڈی فار یور سروس. اور اگر آپ میرا حال چال بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کو بتائے گا, یہ فیس بک کا ڈرائیور ہے. میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتاؤں گا تمہارا حال, بڑی مہربانی. اور سیٹ پہ تمہارا حال بتاؤں گا, جو گھر میں تمہارا حال ہے اس کا ذکر کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, دس از ویری مچ تھینک یو. اچھا جی, اگلی میل ہمیں اسد علی برمنگھم سے لکھتے ہیں ڈیئر حسب حال ٹیم, عزیزی صاحب ایک بات تو بتائیے, پاکستان نے جو پٹائی انگلینڈ کی لگائی ہے, اگر آپ انگلینڈ کی ٹیم میں ہوتے تو اس وقت کیا حالت ہوتی آپ کی؟ بہت اچھے میرے سونے, اگر پاکستان کی ٹیم کی عیت شروع ہوئی ہے تو تم مجھے انگلینڈ کی ٹیم میں پھینک دو. وہ کیا انگلش میں کہتے ہیں کہ جو کھان نو لبن لگا ہو تو ڈاکٹر نے گوشت بند کر دیا. کس انگلش میں کہتے ہیں اس کو؟ کر لو نا انگلش میں. وہ مزاق کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں, وہ محبت کرتے ہیں, وہ ویسے مزاحیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر انگلینڈ کی ٹیم میں پھینک دیا جائے تو میں انگلش پلیئروں کی انگلش درست کر سکتا. میرا خیال انگریزی درست کرانے کے لیے تمہاری خدمات لے. ظاہر ہے جس طرح مشتاق لیگ سپن سکھانے کے لیے گیا ہے تو لیگ سپن کے سپیلنگ بھی تو ان کو بتانے. اچھا جی, ڈسکا سے نعیم زخمی نے خط لکھا ہے. اللہ خیر کرے, کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ, تم خط لکھ رہے ہو یار. اتنا شاعرانہ نام ہے نعیم زخمی. اچھا نام ہے ان کا. سوری, آئی ایم سوری. اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے. آمین. لکھتے ہیں سر جی مجھے بہت دکھ ہے کہ آج کل میں حسب حال نہیں دیکھ پا رہا. زخموں کی وجہ سے؟ کیونکہ لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے, حالانکہ نوید قمر صاحب نے وعدہ فرمایا تھا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی. غالباً وہ ملک کا نام بتانا بھول گئے. جناب نعیم وونڈڈ صاحب, یہ بات نوید قمر صاحب سے پوچھنا بھی نا, وہ بڑے تیز آدمی ہیں. انہوں نے آگے سے کہہ دینا کہ پا نعیم تمہارا یہ جو ملک ہے نا ڈسکا, یہ یورپ میں آتا ہے, میں نے اس کی بات نہیں تھی کی. عباس کراچی سے لکھتے ہیں عزیزی صاحب, پرسوں کے شو میں جب آپ کو جنید صاحب نے وہ تصاویر دکھائیں جن سے پتہ چلا کہ صرف انہی آرمی چیفز نے ماشاءاللہ لگایا جن کی مونچھیں تھیں, تو اس پر عزیزی صاحب آپ مرشد کے حوالے سے بہت خوش نظر آئے کہ جنرل کیانی کی تو مونچھیں ہی نہیں ہیں. عزیزی صاحب یاد رکھیں کہ کیانی صاحب کی مونچھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا, چیف جسٹس صاحب کی تو ہیں. جلدی سے بریک لے لو, جلدی سے بریک لے لو یار, اس طرح نہ کیا کرو خدا کے واسطے, یہ ہے ہنسنے والی بات. بریک لو. آج کوئی بریک نہیں ہوگی یار, بریک لے لو. کیا بریک نہیں ہوگی, تم تبصرہ کرو گے یار. بریک لے لو, پھر تو انہیں عدالت لگ جائے گی تو اچھے رہو گے. تو انہیں عدالت کہاں سے آ گئی؟ مونچھوں کا معاملہ ہے, بتاؤ. یا اللہ خیر اپنے مرشد کو تسلی دو یار. یار اللہ سے خیر مانگتے ہیں, جو بھی ہو معاملہ, چلو اللہ تعالیٰ کرم کرے, جو ملک کے لیے اچھا ہے وہ ہونا چاہیے. خواتین و حضرات یہاں لیتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک. تو جلدی میں حسب ڈاک میں ایک میل پڑھنا بھول گئی تھی. ایک میل آئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب سے اس نئے سیٹ پر آئے ہیں تو عزیزی صاحب کی اور جنید صاحب کی بہت زیادہ لڑائیاں اور بحث ہوتی ہے. یہ کہیں ان برائٹ کلرز کا کرشمہ تو نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے ہم پرانے سیٹ پہ کون سا بغل گیر رہتے تھے؟ نہیں, ایز کمپیئر ٹو پریویس والا سیٹ جو ہے, کلرز کی وجہ نہیں ہے یہ, بس یہ جب بھی کوئی نئی چیز میں خریدتا ہوں نا, یا مجھے کوئی دیتا ہے تو میرے ساتھ یہی ہوتی ہے. کیا؟ جب بھی میں نواں سوٹ پہنتا ہوں لازماً ادھر سالن گر جاتا ہے. جب بھی میں نئی جوتی لیتا ہوں لازماً تمہاری پرجائی. بس سمجھ گیا. وہ کہتی ہے اچھی لگ رہی ہے. اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے. بلکہ تم کہتے ہو کہ بہت لگ رہی ہے, بلکہ بہت زور سے لگ رہی ہے.
یار اچھی اور زور سے میں بڑا فرق ہوتا ہے, جوتا چینج ہو جاتا ہے, اس کی تاثیر غلط ہو جاتی ہے. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. اچھا اس میل کا جواب دو, اس کی کیا وجہ ہے واقعی؟ پتہ نہیں, شاید تمہارا رویہ خراب ہے اور کیا ہے؟ نہیں, پھر اس کی بات ہی ٹھیک ہے, یہ شارپ رنگوں کی وجہ سے تم زیادہ شارپ ہوئے ہو. میرے پر ڈال دو ملبہ سارا. نہیں, سیانے کہتے ہیں کہ رنگوں کا اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتا؟ واقعی ہوتا ہے, بہت زبردست ہوتا ہے. اچھا جی. ہاں, اب تو سائنس یہ بات پروو کر چکی ہے کہ انسانی زندگی پر رنگوں کا جسمانی طور پر, نفسیاتی طور پر اور دماغی طور پر بہت گہرا اثر ہے. اچھا جی. یعنی اس سے پہلے صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے, اب سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جسمانی طور پر بھی اثر ہوتا ہے, دماغی طور پر بھی ہوتا ہے. نہیں تو کون سے ایسے کلر ہیں جو دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں؟ یہ تو کوئی کرومو تھراپی کا ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. اب تم پوچھو کہ کرومو تھراپی کیا ہوتی ہے. آئی نو وائی ناٹ. بتاؤ. کرومو تھراپیز ہوتی ہے کہ یہ جو مالش ہوتی ہے نا, تھراپی. یس, بالکل صحیح بتا رہے. یہ کرومو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرومو تھراپی کو جو ہوتی ہے, کرومو مالش کو کہتے ہیں. کرومو کلر کو کہتے ہیں, تھراپی تم مالش کو کہہ سکتے ہو. تھراپی اب میں نے بتا دیا تو اب کرومو بھی میں ہی بتاؤں یار. کچھ تھوڑا بہت خود بھی خدا کے واسطے سوچا کرو یہاں سے. سمجھا کے تھک گیا ہوں میں آپ لوگوں کو. اچھا عزیز صاحب, جو بلو کلر ہے نا وہ آپ کو کول رکھ سکتا ہے, آپ وہ پہنا کریں. یہ میرا خیال سیٹ کا کلر چینج کروائیں پر ہے. یار میں تو کافی زیادہ بلو پہنتا ہوں. نہیں یار, ویسے آن اے سیریس نوٹ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. کچھ عرصہ پہلے میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ٹوکیو میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پورے شہر کی لائٹس کو تبدیل کیا ہے اور بلوئش کلر کی لائٹس لگائی ہیں. ہلکے رنگ کی, ہلکے نیلے رنگ کی, نیلگو رنگ کی لائٹس لگائی ہیں, جس سے ان کو یعنی کچھ عرصہ بعد جب انہوں نے ایک سٹڈی کی تو پتا چلا کہ پورے شہر کا کرائم ریٹ جو ہے وہ 9% نیچے آ گیا. اچھا, لوگ یعنی ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے. ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے. پھر انہوں نے جب دیگر ریسرچز کی تو پتا چلا کہ یہ کلر کا کرشمہ ہے, رنگ کی تبدیلی کا کرشمہ ہے. پھر باقاعدہ اس پر سٹڈیز ہوئیں اور اس کے بعد سکاٹ لینڈ اور گلاسکو میں بھی یہی تجربہ کیا گیا اور وہاں پر بھی کرائم ریٹ جو ہے کنسیڈریبل حد تک کم ہوا ہے. اچھا جی, اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سٹڈی کو اتنا سیریس, ان نتائج کو اتنا سیریسلی لیا گیا کہ وہاں پہ ٹوکیو کے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں اور جو ان کی ریلوے ٹریک ہے اس کے ارد گرد جتنی بلڈنگز ہیں ان کا بھی رنگ انہوں نے یعنی لائٹ بلوئش کلر میں تبدیل کیا. اور وہاں پر یہ تو بات عام ہے نا کہ جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ ہے, خودکشی کا جو ریٹ ہے جاپان میں دنیا میں سب سے آگے ہے جاپان. اور میں نے سنا ہے ان کے چونکہ ناک کے طرح بیچاروں کے اللہ معاف کرے پھینے ہوتے نا تو رسائی کا دم گلے میں آ جاتا ہے. ان بات ٹوکیو میں ماہانہ 46 لوگ ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کلر تبدیل کیا ہے ریلوے اسٹیشنز کا, پلیٹ فارم کا, تو وہاں پہ خودکشی کا, ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کرنے کا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا. ایمان سے جی, واہ واہ واہ. تو یلو کلر کی کیا تاثیر ہوتی ہے حکیم صاحب؟ عزیز صاحب, یہ جو یلو کلر ہے نا یہ آپ کا سکون خراب کرتا ہے. ہیلو, اسی لیے ہماری سڑکوں کے اوپر یلو بلب لگے ہوئے ہیں نا, ہر بندہ بیچارہ دوسرے کو لڑنے کو دوڑ رہا ہے. نہیں واقعی ماہرین نفسیات کہتے ہیں, اسی لیے تو اکثر سنا ہوگا کہ اگر آپ کو پرسکون نیند درکار ہے تو اپنے بیڈ روم میں آپ لائٹ بلو کلر کروائیں اور زرد, سرخ, بلیک اور اورنج کلر جو ہے اس سے اعتراض کریں, یہ آپ کی پرسکون نیند کو افیکٹ کرتے ہیں. لو جی, اب میں سمجھاؤں. دلہن چونکہ سرخ جوڑا پہنتی ہے اسی لیے شادی شدہ زندگی اللہ معاف کرے, اللہ معاف, کیا مطلب؟ ہائے ہائے, پرسکون ہوتی ہے. اچھا عزیز صاحب, ہماری باڈی کے جو ڈفرنٹ پارٹس ہیں نا ان کو بھی کلرز کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اچھا, ہاں, اور جو آپ کے بیک ڈراپ پہ یہ کلر پرپل ہے نا یہ آپ کے برین کے لیے بہت اچھا ہے. کیا ہو گیا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتی جا رہی ہو. برین, پرپل, کیا مطلب؟ صحیح کہہ رہی ہے, یہ برین کے لیے اچھا ہوتا ہے, اسی لیے جب سے میں اس سیٹ پہ آیا ہوں میں انگلش اچھی بول رہا ہوں. اچھا عزیز صاحب, ایک چیز اور, جب بھی آپ لش گرین کلر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے, آنکھوں میں ٹھنڈک,
پھر دل بھی آپ کو بالکل ریفریشنگ لگتا ہے. کرومو تھراپی میں آنکھوں کے امراض ہیں ان کا علاج بتاتے ہوئے ضرور تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبزہ دیکھیں. اسی لیے جب کچھ دیر پہلے تک آنکھ کا آپریشن کر کے اوپر ہری پٹی باندھتے تھے. ہر کلر کی ایک باقاعدہ ایک وجہ ہے. ہاں میرے بڑے تائے کا 25 سال پہلے آنکھ کا آپریشن ہوا تھا تو ڈاکٹر نے اس پہ ہری پٹی باندھ دی تھی. تایا بیچارہ ویڑے میں سویا ہوا تھا تو بکری آ کے اس کی پٹی اتار کے لے گئی. یار میری بات سنو, مجھے کس دن اپنے بڑے تائے سے تو ملواؤ یار. اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی سے تندرستی دے. فوت ہو گئے ہو. پہلے پوچھ لیتے ہیں تایا جی کہاں ہیں, بعد میں فرمائش کرتے ہیں ملنے کی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج آپ کی پرزور فرمائش پر اور حاسدین کے پرزور حسد کے باوجود عزیزی نے ایک دفعہ پھر شاعری کی ہے. یار حاسدین کو تو چھوڑو, یہ بتاؤ فرمائش کس نے کی ہے؟ یہ ناظرین نے پرزور فرمائش کی ہے. ناظرین نے تمہیں خواب میں آ کے فرمائش کی تھی؟ یار تم تو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوتے ہو, جاؤ یار ٹی وی کے باہر چکر لگا کے آؤ, تمہیں پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. مقرر 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 ارشاد ارشاد کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں وہ لڑکا جو چائے والا ہے ارشاد اس کو آوازیں مار رہے ہیں, اسی کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ ابھی بھی کسی نے کہا تھا ارشاد, میں نے کہا جی ابھی کرتا ہوں ارشاد. چلے اب سنا دیں. بڑی مہربانی آپ کی. ناظرین یہ جو ہمیں انگریز کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے, یہ جو ہم تہوار منانا شروع ہو گئے ہیں ویلنٹائن ڈے, اس حوالے سے عزیزی کے کیا خیالات اور کیا جذبات ہیں وہ پیش خدمت ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں معصوم بچوں بیٹیوں بہنوں سے کہ میں ذرا کہیں اگر جذباتی ہو جاؤں تو مجھے معافی دے دیجیے گا. لیکن مسئلہ چونکہ ہماری ثقافت کا ہماری اقدار کا ہے, اس لیے تلاطم خیز موجوں سے عزیزی گھبرایا نہیں کرتا. اجازت ہے جناب؟ شاباش, اندر آگے پوچھ رہے ہیں, اندر آنے کی اجازت ہے؟ نہیں, شاعری ایک ایسا کام ہے کہ شروع کرنے سے پہلے اپنے سے کسی بڑے سے اجازت لیتے ہیں. بڑے حضور آپ شروع کر چکے ہیں. اچھا اللہ وارث ہے. اللہ وارث ہے. لا جی نیم پیش خدمت ہے ویلنٹائن ڈے. چھچوری حرکتوں کا دل ہے, چریا پن ٹپکتا ہے, سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. بڑے خوش ہیں لفنٹر, ایک دن ان کا بھی آتا ہے کہ جس میں ہر ٹپوری اپنا لفتا پن دکھاتا ہے. لڑے درزی سے 14 کو نئی ریڈ شرٹ سل جائے, پھریں یہ بہترے بس ایک کہیں سے پھول مل جائے. اور جس بکے کو 40 میں کوئی تھا منہ نہیں لاتا, بکا ہر پھول 200 میں پورا ہو گیا کھاتا. یہ بکے کیا ہے؟ بکے وہ جو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے. پھولوں کا گلدستہ برلب دریا کے کنارے. یار کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے؟ اب نہیں کرتا. اور کیا ہے, کئی فنکار اتنے تھے سلوشن کیا غضب ڈھونڈا, کیا ہے پینٹ ریڈ اس پر بنا کر پھول کاغذ کا, اسے اصلی بنانے کے لیے پھر سینٹ چھڑکا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. I am sorry. پھولوں کا گلدستہ لے آؤ نا, پھولوں کا گلدستہ لے آؤ بھائی. ناظرین سوری, آپ مائنڈ کر رہے تھے کہ پھول کیوں نہیں آ رہے یہ آپ کو کون بتاتا ہے کہ ناظرین مائنڈ بھی کر رہے ہیں؟ یہ چہرے پڑتا ہے, فیلنگز محسوس کرتا ہے. یہ بڑا فیلنگ محسوس کرتا ہے پھولوں کا گلدستہ. میں نہیں سناتا. نہیں, میں اپنے پھول واپس ڈال. نہیں رہنے تو میں کسی اور چوک میں سنا لوں گا, مجھے کوئی کاٹا نہیں ہے. اچھا عزیزہ مجھے سنائے نا, میں سن رہی ہوں آپ. ہاں تو گئی ہے یار. جو کالج میں ہیں ان کی سوچ بھی کچھ کم نہیں ہوتی. چڑی ہیں میٹرک والوں کو لیکن آخریں بہت. کھڑے ہیں 1.5 گھنٹے سے وہ رکھ کے سامنے شیشہ, مگر بالوں کا کریزی پن ابھی پورا نہیں پھیلا. سپائکس بعد آئے گی فرینڈ شپ بینڈ کی باری, ابھی تو چوڑیاں پہنیں گے ہاتھوں میں پلاسٹک کی.
ذرا سا مل کے لوشن فیس پر ایک ہاتھ پھیریں گے, پھر اپنی پینٹ کو تھوڑا سا نیچے اور کھینچیں گے. ابھی تو پھول بھی خط کے لفافے میں ہی رکھنا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا یہ تمہارے صدقے جاؤں. اب تو دشمن بھی کہہ رہے ہیں زبردست. ہائے 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 ہائے, جی کا فن ڈکا چھپا نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. گزرتی ہے جو خط لکھنے میں وہ بھی داستان سن لے. گزرتی ہے جو خط لکھنے میں وہ بھی داستان سن لے. کبھی ممکن ہے ایسا آپ بھی ہو, مہربان سن لے. قلم کے ساتھ مرغی کا لگا کر خون لکھتے ہیں. جب اس خط میں کوئی جذباتی سا مضمون لکھتے ہیں, لہو کہتا ہے لیٹر کا میرا یہ مان رکھ لینا. محبت دوستی جو دل کرے عنوان رکھ لینا. اگر ممکن ہو اپنا فون نمبر ہی بتا چھوڑو. نئی تصویر کوئی فیس بک پر ہی لگا چھوڑو. یہ فیس بک تم نے بھی شروع کی ہے. یہ جتنے بھی تمہارے جیسے ہیں نا ممی ڈیڈی لوگ, یہ ممی ڈیڈی سپائکس لوگ جو ہیں نا, جو فیس بک بناتے ہیں. فیس بک ضرور بنانی ہے, پاؤں میں فیس دیکھنے تو دل نہ کر رہا ہوں. بس ایک ریکویسٹ ہے, لیٹر میرا چاہے جلا دینا, مگر ڈیڈی کو غصے میں شکایت نہ لگا دینا. میری جانب سے دل اپنا مکمل صاف کر دینا. سمجھ کر اپنا چھوٹا بھائی مجھ کو معاف کر دینا. ساتھی بھائی بن گئے. مشکل وقت میں یہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں. میری جانب سے دل اپنا مکمل صاف کر لینا. سمجھ کر اپنا چھوٹا بھائی مجھ کو معاف کر دینا. کہ یوں پرپوز کرنے کا میرا پہلا تجربہ ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ. تشریف رکھیں, بیٹھے بیٹھے بیٹھے. سناتا ہوں ابھی اور سناتا ہوں ناظرین, ٹھہرے. گھر والوں سے کوئی خوف نہ, بھائی سے ڈرتی ہے. ماں صدقے جائے. پہن کر سرخ کپڑے کس لیے سجتی سنورتی ہیں. گلا اس پر کے لڑکے چھیڑتے ہیں, پونڈی کرتے ہیں. چھڑے جانے کا سب ماحول خود تیار کرتی ہیں. لگا کر خوب مسکارا, گلٹر, لپ گلاس آئیں, اور اپنی دوستوں کے سامنے یوں بات پلٹائیں. ذرا ہے شوز فینسی ورنہ سمپل سوٹ ہے اپنا. بتاؤ سچ میں اوور تو نہیں میں لگ رہی ہوں نا. یوں ہی سادہ سی رہنا زیادہ مجھ کو اچھا لگتا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. واہ واہ واہ, یہ تیرے صدقے جاؤں گا. کیا نقشہ کھینچتا ہے تو اللہ جانتا ہے. آرکیٹیکٹ میں ہوتا نا وہ بڑا مہنگا نقشہ بناتا. اچھا تھوڑا صدقے جاؤ, وقت کم ہے. ڈونٹ جیلس. اچھا ڈونٹ جیلس. اچانک مچ گئی کھلبلی سی, معاملہ کیا ہے. یہ ایسی دال ہے جس میں فقط کالا ہی کالا ہے. بہن بھائی سے چھپتی ہے, بھائی بہن سے چھپتا ہے. یہاں ہر ایک مجنو ہے, یہاں ہر ایک لیلا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چہرہ کس طرح ڈھانپے. اچانک باغ میں آ کر وہاں جب پڑ گئی پل سے, پھر اس کے بعد لڑکا 1.5 مہینہ ٹنڈ چھپاتا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. تیرے صدقے جاؤں, یہ لٹ لیتا ہے میلہ. ہائے 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 ہائے. یار یہ میلہ لٹنے پہ تو نہیں کوئی دفعہ ہوتی. مصیبت سی مصیبت ہے کہ جس سے پڑ گیا پالا. کہاں سے آ گیا کلچر یہ ویلنٹائن ڈے والا. دوائیاں جن کا کھانا ہے, منع چیزیں ہیں سب بادی. ہوئے اس ایج کے بھی لوگ ویلنٹائن کے عادی. یہ پھرتے ہیں دادا پھول دادی کے لیے, لیکن مصیبت یہ ہے دادا میرے ہیں ہمسائے کی دادی. کسی کو لائن دینے کا یہ آفیشل طریقہ ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ. یار تھوڑی دیر ٹھہر جاتے, ابھی پھول بچ گئے.
ہائے